ہم لوگوں نے خدا کے پاک کلام میں سے حوالے سنے اور خاص طور پر یوحنا کے انجیل میں سے اور 20 باب 1 سے 18 آیت تک۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ بڑا خاص دن ہے، تمام مانو جاتی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس لیے کہ یہ دن یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے، جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں، ایسٹر۔ اور یہ دن ہے جس دن خداوند یسوع مسیح نے موت پر، برائی پر، سب چیزوں پر فتح پائی۔ اور جیسے میں نے یہ پہلے بتایا کہ یسوع مسیح اسی بات میں ہی فرق ہے زمین کے سب لوگوں میں سے، ان سے فرق ہے۔ بڑے بڑے زمین پر ٹیچر بھی ہوئے، گرو بھی ہوئے، اور باقی سب بڑے بڑے مہان لوگ ہوئے جو کہ انسانوں کو راستہ دکھانے والے تھے، پر ایسا کوئی انسان نہیں جس نے موت پر فتح پائی، کوئی انسان نہیں جس نے موت پر فتح پائی۔ سب زمین کے نیچے رہ گئے اور وہ پھر وہیں پائے۔ پر اسی دستور کے مطابق ہم یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی قبر میں رکھا مرنے کے بعد، جب اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی تمام پاپیوں کے لیے، اس کو بھی رکھا گیا، بڑے اچھے طریقے سے رکھا گیا، ایک پکی قبر میں رکھا گیا۔ اور ہم یہ کہیں کہ اس کے اچھے درب لگا کر یا پرفیوم لگا کر اس کو دفنایا ہے۔ پر تیسرے دن خداوند یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی۔ تیسرے دن خداوند یسوع مسیح جی اٹھے، وہ پتال میں نہیں رہے، یا ہم یہ کہیں یا قبر میں نہیں رہے، بلکہ جی اٹھ کر وہ اپنے چینوں کے ساتھ 40 دن تک وہ رہے، 40 دن تک وہ لوگوں سے ملتے رہے، اور یہ ایک بڑی خوشی کی بات، انسانوں کے لیے، شاگردوں کے لیے بھی ایک بڑی خوشی کی بات، جو کہ بڑے ناراض، بڑے پریشان، اکیلا پن محسوس کر رہے۔ اکیلا پن کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اکیلا ہو جائے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے اکیلا پن کیا۔ اگر کسی کا عزیز یا دوست جو ہے وہ کوئی بچھڑ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جدائی کیا ہوتی ہے۔ اور ان کے لیے تو یہ بڑی جدائی چیزوں کے لیے بڑی تو ہدایت تھی، کیونکہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنے گھر پریوار بچے چھوڑ کر اور اپنی دولت چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر وہ یسوع مسیح کے پیچھے آئے، یسوع مسیح کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے۔ پر ان کو یہ امید نہیں تھی، انہوں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا کچھ گھٹے گا، انہوں نے کبھی یہ نہ سوچا نہ سوچا۔ پر یسوع مسیح نے بھلے تو ان کو بہت کچھ بتایا، کتنی بار بتایا، 3 بار بتایا، پر انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ان سے جدائی ہوئی موت کے وسیلے سے کتنا دکھ تھا، کتنی پریشانی تھی، پر جب ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، جزا دیکھا یا خبر سنی اور بہنوں سے، تو وہ کتنے خوش ہوئے، کتنے خوش ہوئے۔
اس کی خبر تو اصل میں دیکھا جائے مریم مگدلینی سے بھی پہلے تو ان لوگوں نے خبر دے دی شہر میں فریسیوں کو، شاستریوں کو، جو پہرے دار انہوں نے جا کر بتایا کہ یہ صحیح بات ہو گئی، ہم نے پہرا لگایا تھا، جانتے بھی تھے، اور بڑی ہم یہ کہیں کہ بڑی انہوں نے ہمت سے پیروائی کی کہ کوئی غلط گھٹنا نہ کرتے اور کوئی اس اسی کے لاش کو چرائے نہ، اس لیے پہرا لگایا اور قبر پر مہر بھی لگائی۔ پر تیسرے دن خدا یسوع کی جی اٹھی، جیسے ہی فرشتہ آیا اور جیسے ہی روشنی چمکی اور وہ سارے پہرے دار زمین پر منہ کے بھار گر پڑے اور وہ جلدی سے بھاگے فریسیوں کے پاس، شاستریوں کے پاس، یہ بتا کہ خداوند یسوع مسیح واقعی میں جی اٹھا ہے، جی اٹھا۔ انہوں نے یہ پہلے خبر دی جی اٹھنے، اور فریسیوں شاستریوں نے یہ کہا کہ یہ کسی کو نہ بتا، یہ کہنا کہ جب ہم سو رہے تھے تو تب یسوع مسیح کے چیلے آئے اور اٹھا کر لے کر چلے گئے، اس کو لے کر چلے گئے، تو انہوں نے چوری کی۔ پر اگر ان سے پوچھے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جب ہم سو رہے تھے، وہ تو مارے جانے کے لائق تھے، بھلا روم کے جو سولجر ہیں وہ کیا ایسے ہوتے ہیں؟ روم تو بہت کٹر تھا، لا اینڈ آرڈر کا بہت سخت تھا، رجٹ تھا وہ، اور ان کو سزائے موت ملنی تھی، پر پتہ نہیں کہ کیسے فریسیوں، شاستریوں، یازکوں نے، سارے دھارمک لوگوں نے ان کو بچا دیا۔ تو اور انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ بھی بول دیا جائے، کچھ بھی، پر وہ سوئے کیوں؟ پر یہ تو من گھڑت کہانی تھی جو انہوں نے کی، پر حقیقت بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، اس نے قبر پر، اس نے موت پر فتح پائی اور وہ پتھر ہٹایا گیا۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح کے لیے تھا وہ وہاں سے نکل سکے، بلکہ یسوع مسیح تو بند دروازوں میں بھی آ سکتا تھا، دوباروں میں سے بھی اندر آ سکتا تھا، بلکہ وہ تو لوگوں کے لیے ہٹایا گیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں، یقین کریں، وشواس کریں کہ واقعہ میں خداوند یسوع مسیح جی۔ پر بڑی بات یہ ہے کہ اس کے جی اٹھنے کے کیا اصل میں دیکھا جائے کہ یہ پروف ہے، کیا اس میں پروف ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب وہ جی اٹھے تو اس نے کتنے لوگوں کو دکھایا اپنے آپ۔ مریم مگدلینی نے دیکھا، چیلوں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، بہت سے لوگوں نے دیکھا، پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جن لوگوں نے ان کو دیکھا، جن سے وہ ملتے رہے، کتنی بار ملتے رہے۔ پر یہ اس بات کا ایک پروف ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا، یہ پروف ہے، اور یسوع مسیح ان کا یقین مضبوط بنانا چاہتا تھا، ایمان مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ دیکھا کہ یسوع مسیح جب ان کے بیچ میں آیا تو اس نے کہا مجھے چھو کر دیکھو، مجھ میں ہڈیاں، مجھ میں ماس ہے، بدرو کے ہڈی اور ماس نہیں ہو، میں ہوں، کیوں ڈرتے تھے؟ اس نے کہا مجھے چھو کر دے۔ یہ ایک انفالبل پروف تھے، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ایسے ثبوت تھے جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ میں خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، اور یہاں تک کہ اس نے ان کے سامنے ایک مچھلی کا ٹکڑا بھی کھا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی کھانے کو ہے؟ بدلو کوئی کھاتی تھوڑی، بلکہ یسوع مسیح نے ان کے سامنے کھایا تاکہ چیلے یہ سمجھ آئے کہ واقعہ میں خداوند یسوع مسیح جی اٹھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ مسیح ہے۔ یہ اس کے جی اٹھنے کے پروف ہے، ثبوت۔ وہاں کی خالی قبر اور وہاں کا کفن میں سے ایسے نکلا جیسے وہ جو کلفی کا جو
جو فریم ہوتا ہے نا اس میں سے سیدھے کی سیدھے کلفی نکالی جاتی ہے، مٹیلے کی کلفی جیسے، تو ویسے یہ سوسی بھی اپنے کفن میں سے نکلا، تو کفن جو باندھا جاتا ہے ایسے جیسے پٹی رول کی جاتی ہے نا ایسے کفن باندھا جاتا، ایسے ممی بنائی جاتی مسالے لگا، تو یہ سوسی سیدھا اس میں سے نکلا، سیدھا بالکل، اور جو اس کے منہ کا نماز تھا اس نے طے کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے کوئی انسان نکل نہیں سکتا، کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، مہر لگی ہوئی، پر یہ قبر کا خالی ہونا اور وہاں پر کفن کا پڑے ہونا یہ ایک ثبوت ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا تو وہ ایسے نہیں، وہ پہلے اس کے پٹی دیڑتے، پھر یہ ساری چیزیں دیڑتے، تب تک کرے تو پھر کوئی پہلے دار آ جاتا تو دیکھ لیتا اسے گھر، تو کیا وہ چرانے دیتے؟ پر آپ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع کیسے اس کفن میں سے وہاں پر کفن کا پڑے ہونا، قبر کا خالی ہونا، یہ ثبوت ہے خداوند یسوع کے واقعہ میں خداوند یسوع جی یہ ایک پورن وجہ۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک مکمل فتح ہے پورن وجہ خداوند یسوع موت پر، برائی پر، شیطان پر۔ آپ سب جانتے ہیں آدم کیسے ہارا باغ عدن میں۔ خدا نے اس کو یہ کہا ہوا تھا کہ تم نے اس پیڑ کے پاس جانا نہیں ہے، نہ اس کو چھونا، نہ اس میں سے کچھ کھانا، پر ایسا یہ ہوا نے کیا۔ چلو جو اس نے غلطی کی تو کم سے کم آدم نہ تھا، تو اس نے آدم نے بھی اپنی زندگی کا کہنا مانا اور اس پھل کو کھایا، دونوں نے غلطی، اور خدا نے جیسے کہا تھا جب تم کھاؤ گے مر جاؤ، تو اس کی وجہ سے ان کی آتمک موت ہو، ان میں جو خدا کی جو امیج تھی وہ بھی پھیکی پڑ گئی، خدا کا سلوک پھیکا پڑ گیا، خدا کی جو پریرنا تھی انسپائریشن وہ بھی ان میں کم ہو گئی، کئی چیزیں ان کی زندگی میں کمزور ہو گئی، پر یہ سب کچھ پاپ کا پربھاؤ، پر وہ ہارے، حالانکہ سمبھاونا تھی کہ وہ جیت جائے، حالانکہ سمبھاونا تھی کہ وہ قائم رہے گے، غلطی نہیں کریں گے، اور غلطی ہونے کی سمبھاونا بھی تھی، دونوں چیزیں ساتھ میں، پر ہوا وہ جو ہونا نہیں چاہیے۔ ہم کہیں کہ آدم ہار گیا، پر یہ دوسرا آدم تھا، دوسرا خداوند یسوع کامل خدا بھی تھے، انسان بھی تو تھے، وہ بھی میری آپ کی طرح، پر وہ ان ساری چیزوں پر غالب آئے، یا ہم دیکھیں فتح مند ہوئے آزمائشوں پر، سب چیزوں پر وہ فتح مند، اس نے موت پر فتح پائی۔ پہلا آدم ہار گیا، دوسرا آدم جیت گیا، اور وہ جیتا اس لیے تاکہ میں اور آپ بھی اس کی جیت میں شامل ہوں۔ جب ٹیم میں سے کوئی ایک گول کرتا ہے تو وہ گول یہ نہیں ہے وہ ایک کے نام ہوتا، پوری ٹیم کا گول، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس گول میں یا اس وجے میں اور آپ بھی شامل ہیں، پر یسوع کے وسیلے وہ جیتا تو ہم سب جیتے۔ کوئی بھی گیم ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب ٹیم جیتتی ہے تو پورا دیش جیتتا، تو ایسے ہم یہ دیکھیں کہ یسوع کے وسیلے سے ہم بھی اس جیت میں شامل ہیں۔ کتنی بڑی جیت ہے، کتنی بڑی وکٹری ہے۔ اور یوحنا کے خط میں پہلا خط اس کا 3:8 میں لکھا کہ خدا کا بیٹا اس لیے مجسم ہوا یا اس لیے اس نے دیہ دھاری کہ وہ شیطان اور اس کے کاموں کا ناش کرے، اس لیے اس نے دیہ دھارن کی، وہ آیا اس لیے تھا، باپ نے بھیجا اس کو اس لیے تھا
کہ وہ شیطان کو اور شیطان کے پربھاؤ کو یا موت کے پربھاؤ کو یا پاپ کے پربھاؤ کو وہ ختم کرے. اس لیے وہ ہے یہ ہے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی جیت. اور جی اٹھنے کے بعد جیسے قرآن کے خاتمے میں 15 ادھیائے میں لکھا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا تیرا ڈنک. ڈنک مطلب اس کا ڈنک جیسے سانپ کاٹتا ہے وہ ایسے کہنے اے موت تیرا ڈنک کہاں ہے, اے موت تیری طاقت کہاں ہے. موت فتح کرنے والا خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزوں کو سوال و کر دیا, نگل لیا, ختم کر دیا, موت برائی کو ختم کر دیا. یہ کتنی بڑی ہم یہ دیکھیں کہ یہ جیت ہے خداوند یسوع مسیح کی. اور پر یہ سب جیت میں جو مسیح اگر وہ جینا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ ایسا نہ ہوتا. پر بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جی اٹھنے کے وسیلے سے یہ ایک بڑی بھاری جیت مطلب کوئی سب انسانوں کی تمام مان جاتی کی پاکی اور یہ مہان جیت. تیسری بات جی اٹھنے کے وسیلے سے کتنا بڑا مان کتنی بڑی پرتشٹھا ہم سب کو ملی, یسوع مسیح کو بھی اور ہمیں بھی. آپ جانتے ہیں بائبل میں لکھا جی اٹھنے کے بعد وہ کہاں چلا گیا, خدا باپ کے داہنے ہاتھ جا کر بیٹھ, داہنے ہاتھ جا اور سنگھاسن پر ٹھیک ہے وہ وہاں پر بیٹھا. یہ کتنا بڑا درجہ, بہت بڑا درجہ, بہت بڑی داہنے ہاتھ بیٹھنا خدا کے کو چھوٹی بات. پر خدا میں یسوع مسیح وہاں پر اوپر گیا اور خدا باپ کے داہنے ہاتھ وہ بیٹھا. کتنی بڑی ہم یہ دیکھیں یہ پرتشٹھا اور کتنا بڑا مان. پر آپ یہ دیکھیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کون تھے, خدا کے بیٹے, خدا کے پتر. اور آپ جانتے ہیں کہ خدا میں یسوع مسیح کا جنم کیسے ہوا. وہ ماس اور لہو میں شریک نہ ہوئے, پر ایک بات کو دیکھیں, پر وہ کماری مریم سے پیدا ہوئے خدا کی شکتی سے. تو ایسے خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا, ماس اور لہو میں شریک تو ہوئے اور وہ انسان بنے, انسان بنے. اور یہ دیکھا کہ وہ خدا کا پتر تھا. پر ساتھ میں ہم یہ دیکھیں وہ انسان کا بھی تو بیٹا تھا, مریم کا بھی تو بیٹا تھا. مریم کون تھی؟ انسان. تو وہ انسانی روپ میں تھا. تو کتنی بڑی عزت انسانوں کو ملی. وہ صرف یہی نہیں کہ خدا میں یسوع مسیح خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھے, پر سب سے بڑی بات دیکھیں کہ یہ عزت فرشتوں کو نہیں انسان کو ملی جو ابن آدم تھا. یسوع مسیح اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابن آدم, جس کا مطلب ہے انسان کا پتر. تو یہ کتنی بڑی پرتشٹھا, کتنا بڑا مان یہ انسانوں کو ملا, انسانوں کو. اور لوگ مریم کیا کہتے ہیں, کیا گیت گانا, آج سے لوگ مجھے دھنیا کہتے. بھائی دھنیا فرشتوں کو نہیں کہا گیا, فرشتوں کو نہیں, بلکہ لکھا کہ مریم کہتے آج سے لوگ مجھے دھنیا کہتے. پر اس کے وسیلے سے, یسوع مسیح کے وسیلے سے, کیونکہ اس نے وہ دنیا میں مکتی کو لانے کا وسیلہ بنی. تو وہ بھی مبارک, بلکہ اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ مبارک. تو اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ انسانوں کو کتنی عزت ملی, کتنی عزت ملی کہ یسوع مسیح جو خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھا, آخرکار وہ انسان کا بیٹا. تو ہم یہ دیکھیں یہ ہے ایک بڑا ماں. میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے کلیسیا قائم,
خدا کی بادشاہت اس دنیا میں قائم ہوئی. خدا کی بادشاہ بائبل میں کیا ہے؟ یسوع نے بھی کہا جب تک دانا زمین میں پڑ کر مر نہیں جاتا تو وہ اکیلا رہتا ہے. جب مر جاتا ہے تو پھر بہت سا پھل آتا ہے، بہت پھل آتا ہے. جب مر جاتا ہے کیسے مر جب مرتا ہے تو کتنا پھل آتا ہے. ایک دانے میں سے کتنی نالیاں نکلتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک دانے میں سے 7 8 10 نالیاں نکلتی ہیں. تو ہر نالی کو ایک ایک بالی لگی ہوتی ہے، ایک ایک سٹا پنجابی میں کہا سٹا. تو ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ اگر 10 نالیاں ہوں، ایک دانے میں سے وہ نالی نکلے تو کتنے دانے؟ کتنے ہم یہ دیکھیں وہ ایک دانہ کتنا ملٹی پلائی ہوگا، بڑھ جاتا. تو ہم یہ دیکھیں تو خدا یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے وسیلے سے کتنے وشواسی بنے، کتنے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بن گئے. پہلے تو خدا کی بادشاہی نہیں تھی اس زمین پر، کوئی خدا کا ڈر نہیں رکھتا تھا، خدا کے ساتھ بھی لوگ جڑے نہیں تھے. پر یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہم یہ دیکھیں اس دنیا میں رب کی بادشاہی آئی، رب کی بادشاہ کی شروعات ہوئی، رب کی بادشاہی اسٹیبلش ہوئی، کلیسیا قائم. تو یہ ہم یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اچھی بات، کتنی اچھی بات. سب سے ہم یہ دیکھیں کہ خداوند نے یہ سب کچھ ہم سب کے لیے پرمیشور نے دے دیا. پرمیشور کی مرضی سے خداوند یسوع آئے، پرمیشور کی مرضی انہوں نے پوری کی. جو خدا کی یوجنا تھی وہ ساری پربھو نے پوری کی. اور یہ ہم سب کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات، بہت خوشی کی بات، اور اتنی خوشی کہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ خوشی ایک ایسی خوشی ہے جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا کوئی مول نہیں، اس کا کوئی جوڑ نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. یہ بہت بڑی خوشی ہے کیونکہ پربھو یسوع کے وسیلے سے ہم سب کو مل. تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ خدا کا شکر اور تعریف کریں، پربھو کی حمد اور تعریف کریں، بھائی کریں، اور جس کے وسیلے سے ہمیں یہ سب خوشیاں ملی، برکتیں ملی، اور یسوع کی جی اٹھنے کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہمیں ملا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ خدا میں خوش رہیں اور اس کی بھائی اور اس کی تعریف کریں. خدا آپ سب لوگوں کو بہت بہت برکت